السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام وہ جن سے اللہ راضی ہوا کے ساتھ کمل اسکندر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت ختیجہ کا نام ختیجہ تھا، ام ہند آپ کی کنیت تھی اور آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ 556 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام خولید بن اسد تھا۔ مکہ کے بہت کامیاب تاجر تھے، معروف، جن سے لوگ بہت محبت کرتے تھے، بہت دل عزیز تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دیانت دار تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ بہت نیک اور شریف الطبع خاتون تھی۔ ان کی پہلی شادی ابو حالہ بن نباش سے ہوئی تھی۔ ان سے آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حالہ تھا اور دوسرے کا نام ہند تھا۔ ایک بیٹا جو ہے وہ شروع میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ حضرت ختیجہ اپنے شوہر کو بہت ایک کامیاب تاجر دیکھنا چاہتی تھی اور اپنے شوہر کی بہت مدد کرتی تھی، لیکن ایک سفر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسری شادی کی عتیق بن عائز مخزومی کے ساتھ، جس سے آپ کی ایک بیٹی ہوئی تھی ہندہ، لیکن یہ شادی زیادہ نہ چل سکی، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ الکبریٰ اپنے بچوں کی پرورش میں مصروف ہو گئی۔ آپ ایک کامیاب تجارت کرنے والی عورت تھیں، آپ کاروبار بھی کرتی تھیں اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی لک آفٹر کرتی تھیں۔ ناظرین، ہم ہمیشہ سوچتے ہیں نا کہ عورت کا صرف مقام یہ وہ گھر میں بیٹھی رہے، بچوں کو دیکھتی رہے۔ آپ دیکھیں حضرت ختیجہ کاروبار بھی کرتی تھی اور اپنے بچوں کی بہترین پرورش بھی کرتی تھی۔ قریش کی مالدار ترین خاتون تھی۔ شام و یمن میں آپ کے کاروباری قافلے جاتے تھے اور اس کے لیے وہ کسی نہ کسی بندوں کو جو کاروبار وغیرہ کرتے تھے ان کو لے کر ان کو بھیجتی تھی، ان کے ذریعے سامان یا اپنا جو بھی مال ہوتا تھا وہ بھیجتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بہت ایک شہرت تھی، ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، صداقت اور امانت کی بہت تعریف کرتا تھا۔ تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا اور ان سے یہ ریکویسٹ کی یا گزارش کی کہ ان کا سامان لے کے وہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مان لیا۔ ساتھ انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیجا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وافر مقدار میں نفع پایا، لیکن صرف نفع نہیں پایا، ان کے غلام میسرہ نے ایک عجیب غریب مناظر بھی اس سفر میں دیکھے۔ ایک یہودی راہب تھا جس کا نام تھا نستورہ۔ اس نے آ کے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص جو درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ اسے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ شخص ضرور مستقبل کے ایک نبی ہوں گے، کیونکہ آج تک اس درخت کے نیچے سوائے کسی نبی کے کسی نے آرام نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میسرہ کہتا ہے کہ میں نے اس سفر میں یہ بھی دیکھا کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے 2 بادلوں کا فرشتے سایہ کرتے رہتے تھے کہ آپ کو دھوپ کہیں نہ پڑے۔ جب سفر سے حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ واپس آیا اور اس نے آ کے سارا قصہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا، تو حضرت ختیجہ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنے لگی اور ان کے بارے میں ایک عزت ان کے دل میں بڑھ گئی۔ اسی دوران ایک دن حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سوئیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے آنگن میں سورج اتر آیا۔ بڑی حیران ہوئی۔ دوسرے دن اٹھی تو اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے اس وقت تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ انہوں نے کیا جواب دیا یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔